کہ سجدہ تلاوت کا حکم کیا ہے اور اس کا شرعی طریقہ کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی کچھ آیات طیبات ایسی ہیں، 14 مقامات احناف کے نزدیک قرآن پاک میں ایسے ہیں کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے سجدے کا ذکر کیا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے جب وہ آیات کے الفاظ پڑھے تو فوراً اس پر اللہ کے حضور سجدہ کیا۔ تو یہ سجدہ جو ہے یہ واجب ہے، اگر کوئی نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ چاہے قرآن کی آیت خود تلاوت کی تب بھی سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا۔ یہ ضرور ہے کہ اگر ایک جگہ بیٹھ کر اس آیت کو 100 بار پڑھا ہے یا 1000 بار پڑھا ہے تو ایک ہی بار سجدہ لازم ہوگا۔ اسی طرح اگر وہ آیت مبارکہ کسی پڑھتے ہوئے سے سنی تلاوت کی آیت، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ تلاوت جو کی ہے یہ آیت سجدہ کی تلاوت ہے، تو بھی سننے والے پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ ہاں، اس میں بھی وہی مسئلہ ہے کہ ایک جگہ بیٹھ کر اگر اسی آیت کو 100 بار 1000 بار سن لیا تب بھی وہ ایک ہی اسی آیت کو بار بار سننے کی وجہ سے بار بار سجدہ لازم نہیں ہوگا، ایک ہی سجدہ لازم ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ چاہے وہ آیت نماز سے باہر تلاوت ہوئی چاہے نماز کے اندر تلاوت ہوئی، ہر صورت میں سجدہ لازم ہوتا ہے، اور نماز کے اندر تلاوت کی ہے تو نماز کے اندر ہی سجدے کو ادا کریں گے۔ تو سجدہ تلاوت جو ہے وہ واجب ہے، اس کو ادا نہ کرنا گناہ ہے، اسے سمجھنا چاہیے۔ طریقہ کار کیا ہے؟ افضل یہ ہے کہ جیسے ہی وہ آیت مکمل ہو فوراً قرآن مجید کو رکھے، اور سجدے کا اگر وقت ہے، ممنوع وقت نہیں ہے، تو قبلہ رخ ہو کر فوراً اللہ اکبر کھڑے کھڑے کہہ کے سجدے میں سیدھا چلا جائے، یا بیٹھے بیٹھے بھی اللہ اکبر کہہ کے سیدھا سجدے میں چلا جائے، اور وہاں 3 بار کم از کم سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے۔ کوئی دعا پڑھنا چاہے دعا پڑھے، سجدے کی کچھ دعائیں بھی ہیں وہ بھی پڑھ سکتا ہے، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر اٹھ کے بیٹھ جائے تو سجدہ تلاوت مکمل ہو گیا۔ ایک آیت کو سننے سے ایک بار سجدہ کرنا لازم ہوتا ہے۔ یہ نماز کے جیسے 2 سجدے ہیں تو اس میں 2 نہیں، اس میں ایک ہی سجدہ۔ اس میں نہ ہی تکبیر تحریمہ ہے نہ ہی اس میں سلام ہے، سیدھا اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں، اور پورا سجدہ کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے اٹھ جائیں، سجدہ مکمل ہو گیا۔ چاہیں تو اس کے بعد دعا کریں، جو بھی آپ کا دل چاہے۔ تو یہ 14 مقامات پر قرآن مجید میں آیات آتی ہیں، ان پر سجدہ کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ اب جس نے قرآن پاک کی آیت سنی وہ ناپاکی کی حالت میں ہے، حیض کے ایام چل رہے ہیں، عورت کے ماہواری کے، نفاس کے ایام چل رہے ہیں، مرد ہے ناپاکی کی حالت میں، تب بھی اس پر سجدہ کرنا لازم ہو گیا۔ اب وہ اس وقت سجدہ نہیں کرے گا، سجدہ وہ ادا کرے گا جب وہ پاک ہو جائے گا، لیکن صرف سننے سے اور اس کے علم میں ہے تو اس پر سجدہ لازم ہو جائے گا بہرحال۔ پر ایک طریقہ کار یہ ہے، افضل یہی ہے، اور اگر نماز میں پڑھیں گے تو نماز میں نماز ہی کے اندر اس سجدے کو اسی وقت جیسے وہ آیت پڑھی فوراً سجدے میں چلے جائیں اور اسے ادا کریں، اور پھر دوبارہ اٹھ کر آگے قرآن پاک کی اور آیات پڑھ کے پھر بقیہ نماز پڑھتے رہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، اپنی پوری تلاوت کرنے کے بعد سجدہ تلاوت کر لیں، یا آنے والی نماز جب پڑھنے لگیں تو اس میں نماز سے فارغ ہو کر وہ سجدہ تلاوت کر لیجئے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی جائز ہے۔ یا پورا قرآن پاک ختم کرنے کے بعد 14 کے 14 سجدے اکٹھے ادا کر لیں، یہ بھی جائز ہے، اس سے بھی ادا ہو جائیں گے، لیکن جتنا جلدی ہو سکے اسے ادا کرنا چاہیے۔ بھول جانے کی صورت میں یہ واجب کا ترک ایک گناہ آپ کے ذمہ لکھا جائے گا۔ عام طور پر جو 30، 40، 10ویں میں قرآن خوانیاں ہوتی ہیں تو اب پورا قرآن پڑھا جاتا ہے، اس میں 14 آدمیوں پر تو سجدہ لازم ہوتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی ان قرآن خوانیوں میں کسی کو سجدہ تلاوت کرتے ہوئے دیکھا نہیں، پتہ نہیں وہ کب کرتے ہوں گے، ہو سکتا ہے بعد میں کرتے ہوں گے یاد کر کے۔ تو یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت اہم چیز ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ ہم تو واجب سے پیچھے ہٹ رہے ہیں اور واجب سے اتنا غافل ہو رہے ہیں۔ اولیاء اللہ کا عالم کیا ہے کہ ان کی تلاوت قرآن کے طریقے علیحدہ تھے، وہ قرآن کی ان آیتوں پر بھی رک جاتے جہاں شکر کی بات کی گئی، وہاں رک کے پہلے وہ شکر کرتے، جہاں اللہ نے ذکر کی بات کی وہاں رک کے ذکر کرتے، جہاں توبہ کی بات کی وہاں رک کے توبہ کرتے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کا بھی سنت طریقہ تلاوت یہی تھا، جہاں جنت اور نعمتوں کی بات کی وہاں رک کر دعا کرتے، اور جہاں جہنم اور عذابوں کی بات کی وہاں رک کر معافی مانگتے اور پناہ مانگتے۔ یعنی جو بات ہو رہی ہے اسی موضوع کے مطابق اللہ کے حضور ساتھ ساتھ دعا، یہ حضور کی سنت تھی قرآن کی تلاوت میں۔ اب ہم قرآن پاک سے اتنا دور ہو گئے ہیں تو اس کے احکامات و آداب یہ ساری چیزیں ہم سے چھٹ گئیں، حتیٰ کہ جو سجدہ تلاوت واجب ہے اس سے بھی آہستہ آہستہ بھاگتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر سجدوں کی لذتیں کہاں سے ملیں؟ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے اور سچائی کو قبول کرنے کی توفیق دے، اور ہمیشہ رشد و ہدایت پر قائم و دائم۔